لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی ہزار صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، اس عظیم الشان امام بارگاہ کی اس تیسری مجلس میں فلسفہ عزاداری کے عنوان سے مجھے ایک ایسے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جس موضوع سے متعلق ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں، اور خاص طور سے آج کی اس انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ شبہات ذہنوں میں پیدا کیے جاتے ہیں. اور محرم الحرام میں خاص طور سے فرش عزا کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری ہم سبھی کی یہی ہے کہ ان ذہنوں میں پیدا ہونے والے شبہات کو دور کیا جائے، تاکہ ہمارا جوان، ظاہر ہے کہ بزرگان تو واقف ہیں لہٰذا میں لفظ جوان استعمال کر رہا ہوں، ہمارا جوان اور ہمارے نوجوان اس شبہے کی دنیا میں بھٹکتے ہوئے کہیں عزاداری ہی سے نہیں بلکہ اسلام سے دور نہ ہو جائیں. لہٰذا ان شبہات کو سمجھنا، ان کا حل تلاش کرنا اور ان حل کے ساتھ سوشل میڈیا پر جانا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہوتا ہے. ایک اعتراض جو آقا کی اس قربانی سے متعلق کیا جاتا ہے، وہ دشمن دوست بن کر اعتراض کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ افراد کی جن کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ دو اعتراضات جو میں نے پیش کیے وہ بھی مسلسل سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، اور آج جس بات کو پیش کر رہا ہوں وہ بھی غیروں کی طرف ہی سے شبہ آتا ہے، لیکن کچھ اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے
کہ لگتا ہے کہ یہ شبہ پیدا کرنے والا، اعتراض کرنے والا، سوال پوچھنے والا کوئی امام حسین کا اپنا چاہنے والا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام کے کسی بھی عمل پر اعتراض کوئی امام کا ماننے والا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس بات کی طرف پوری توجہ رہے کہ کہیں ہم اس قسم کے جھانسے میں یا اس قسم کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ اعتراض کیا ہے میں عرض کر دوں اور پھر اس کے بعد آپ کو جواب کی طرف لے کر چلوں۔ انسان کس موقع پر اپنی جان کی قربانی دیتا ہے؟ پہلے کوشش کرتا ہے کہ اپنے مال کو خرچ کر دے تاکہ اس کی جان بچ جائے، اور اگر یہ مسئلہ مال کے ذریعے سے بھی حل نہ ہو رہا ہو تو پھر ایک اور راستہ ہمارے پاس اسلام کا دیا ہوا ہے کہ جو ایک ایسا بہترین راہ حل ہے کہ جو واقعاً ہمارے لیے بہت بڑی نجات کی راہ ہے۔ وہ راستہ جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے معین فرمایا ہے وہ راستہ تقیہ کا ہے۔ تقیہ کر لینے سے انسان بہت سارے موقعوں پر اپنی جان کو بچا لیتا ہے۔ اب یہیں سے آپ توجہ فرمائیں، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آقا نے میدان کربلا میں اپنی قربانی کو پیش کیا، یہ قربانی نہ پیش کرتے ہوئے آقا کے پاس ایک اور راستہ تھا، چاہتے اس راستے کا انتخاب فرماتے، قربانی سے بچ جاتے، خود اپنی جان بھی بچا لیتے، نتیجے میں نہ جانے کتنے ایسے میدان کربلا کے یہ ستارے ہیں کہ جو اگر واقعاً رہ جاتے تو کتنی ان کی روشنی کائنات میں پھیلتی۔ یہ ان کی طرف سے اعتراض۔ سرکار وفا خود اپنی ذات میں ایک شخصیت، خود سرکار علی اکبر خود اپنی ذات کی منفرد شخصیت، خود ننھے علی اصغر کتنی قیمتی شخصیت، اگر یہ شخصیتیں اور ان کے علاوہ بقیہ تمام میدان کربلا کے یہ شہداء اگر یہ باقی رہ جاتے تو کتنی خدمتیں اسلام کی ہوتیں، کتنا اسلام پھلتا پھولتا، کتنی رونق اسلام کو مل جاتی، لیکن انہوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا جبکہ ایک راستہ باقی تھا، وہ راستہ تقیہ کا تھا۔ چاہتے تو تقیہ کر لیتے اور اس تقیہ کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ جانیں بچ جاتی بلکہ واقعات عاشورہ کے بعد جو ظلم اہل حرم پر ڈھائے گئے ان مظالم سے بھی انہیں بچا لیا جاتا۔ آپ متوجہ ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور اب ہمیں یہ بات معلوم کرنی ہے کہ کیا واقعاً سرکار سید الشہداء کے لیے قربانی کے علاوہ، شہادت کے علاوہ کوئی اور راستہ تھا یا نہیں تھا؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جب اعتراض کیا جا رہا ہے تو اس اعتراض میں ایک بات اور کہی جا رہی ہے کہ جو بڑی دلچسپ ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام میں نے کل بھی دو باتیں عرض کی تھیں، لیکن مجھے لگتا ہے شاید آج پھر دہرانا پڑے گا کہ صلوات کے بلند آواز سے بھیجنے کے اپنے اثرات ہیں، تو اگر آپ صلوات بھیجئے تو بلند آواز سے بھیجا کیجئے۔ اور آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں تو ذرا بہتر ہو جائے گا، کیونکہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بیٹھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ درود کے سائے میں تھوڑے تھوڑے آگے بڑھتے جائیے، اور ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو بڑھ بڑھ کے حملے کیا کرتے تھے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ چونکہ میں آپ جانتے ہیں کہ میں پیشے کے اعتبار سے میں ٹیچر ہوں، اور ایک خاص کنیکشن ہوتا ہے ایک ٹیچر کا اپنے اسٹوڈنٹ سے۔ میں آپ کو اسٹوڈنٹ نہیں مان رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ رابطہ جتنا قریب بیٹھتا ہے اسٹوڈنٹ اتنا زیادہ قوی ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے بھی اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے، اور یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جس موقع کے اوپر آپ پڑھنے جاتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ جلدی پہنچنا ہے چونکہ پہلی سیٹ پر بیٹھنا ہے۔ وہ کنیکشن زیادہ قوی ہوتا ہے جو قریب ترین بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی جتنے قریب بیٹھ سکیں۔ کربلا خود ایک درسگاہ ہے، کربلا خود ایک اسکول ہے، کربلا ایک خود یونیورسٹی ہے کہ جو انسانیت کی تربیت کرتی ہے۔
اس تربیت گاہ میں جتنا زیادہ آپ ممبر سے قریب ہو کر سنیں گے اتنا زیادہ دلوں میں بات اترتی جائے گی. ایک دفعہ پھر سے مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. انشاءاللہ اب امید ہے کہ شاید آئندہ یہ دونوں باتوں کو دہرانا نہیں پڑے گا انشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا کی ذات، میں نے چھٹے امام کا نام نامی لیا تھا، آقا کی ذات اتنی معتبر ہے کہ اس فرقے ہی کو جعفری کہا جاتا ہے. اور اب آپ سوچئے کہ اگر مولا کا کوئی فرمان ہمارے پاس ہو تو پھر یہ تو ہمارے دین کی بنیادوں میں ہے. آقا کا جملہ ہے کہ التقیۃ دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا دین بھی ہے اور میرے آباء و اجداد کا دین بھی ہے. وسائل الشیعہ میں روایت ہے. چھٹے امام کے آباء و اجداد میں سرکار سید الشہداء ہیں یا نہیں ہیں؟ کچھ آپ بھی ساتھ دیجئے. ہیں؟ یقیناً ہیں. تو جب آقا ہیں تو جب چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ میرا اور میرے آباء و اجداد کا دین تقیہ ہے تو کیا سرکار سید الشہداء تقیہ نہیں فرما سکتے تھے؟ کیا مشکل تھا؟ یزید سے بس یہی تو کہنا تھا کہ میں تقیتاً ہی صحیح بیعت کر رہا ہوں. کیا مشکل تھی؟ لیکن نہیں. نہ صرف یہ ایک حدیث بلکہ ایک اور حدیث ہے کہ لا دین لہو من لا تقیت لہو، اور یہی لفظ بدل کی ہے کہ من لا تقیت لہو لا دین لہو. جس کے پاس تقیہ نہیں ہے اس کے پاس دین ہی نہیں ہے. یہ چھٹے امام کی حدیث ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ اگر تقیہ نہیں ہے تو دین نہیں ہے اس کے پاس. اب آپ انصاف سے بتائیں، جس امام کے وارث چھٹے امام نے یہ فرمایا کہ تقیہ میرے آباء و اجداد کا دین ہے اور دین ہی دراصل تقیہ کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ امام کیا یہ بات نہیں جانتے؟ کیا انہیں تقیہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا انہیں میدان کربلا میں ان جانوں کو نہیں بچا لینا چاہیے تھا؟ کیا اس قربانی سے خود کو نہیں بچایا جا سکتا تھا؟ یہ اعتراض ہے جو امت کی طرف سے امام حسین کی اس قربانی پر کیا جاتا ہے. آئیے چلیے میں آپ کو لے کر چلوں اس جواب کی طرف کہ جو واقعاً بڑی اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آقا نے قربانی کیوں پیش کی اور اس کی وجہ کیا تھی. سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ امام کا عمل اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. نہیں پتا آپ نے اس جملے کو محسوس کیا نہیں محسوس کیا؟ اللہ کا حکم ہو تو امامت آگے بڑھتی ہے. کوئی قدم اذن پروردگار کے بغیر آگے نہیں بڑھتا اور کبھی بھی کسی بھی موقع پر کوئی عمل اللہ کے حکم کے بغیر انجام نہیں پاتا. تو جب اذن پروردگار، حکم پروردگار، مشیت پروردگار، رضایت پروردگار کی بنا پر امام کسی عمل کو انجام دے رہے ہوں تو اب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. یہ مسئلہ تو ہماری آپ کی زندگی میں ہے کہ ہم نے وہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، یا یہ کام کیا تو وہ کام کیوں چھوڑ دیا. یہ مسئلہ ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے، امامت کے وہاں یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا، ورنہ سارا نظام شریعت بدل جائے گا. کیا ضرورت تھی مکہ معظمہ میں رسالت مآب تبلیغ کا آغاز فرمائیں؟ آ جاتے مدینہ طیبہ پہلے ہی ہجرت سے، آپ وہاں تبلیغ فرماتے، زیادہ اسلام پھیل جاتا. ہمارے ذہنوں کی فکر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی مشیت کا مسئلہ ہے. اور اسی لیے یہ اعتراض وہاں سے آ رہا ہے کہ جو امامت کو اللہ کی مشیت کے ذریعے سے نہیں مانتے. جہاں حاکم انسان بناتا ہے اعتراض بھی انسانی پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں نظام الہی کا حصہ امامت ہوتی ہے وہاں اعتراض نہیں ہوتا، تسلیم ہوتے ہیں. اگر متوجہ ہو گئے تو صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات. اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام کی بنیادوں میں یہ تقیہ ہے. دونوں باتیں، امام اللہ کے حکم سے عمل بجا لائیں گے اور ادھر سے بھی امام کے حکم ہی کی بنا پر یہ امت تقیہ کرے گی. یہ بھی فیکٹ ہے. جناب عمار یاسر کا نام آپ نے سنا ہے. یہ اپنے والد اور والدہ کے ساتھ گرفتار ہوئے، کافروں نے ان کو پکڑ لیا، اور جس موقع کے اوپر ان پر یہ دباؤ ہے کہ آپ لات اور عزا کے سامنے، ان تینوں سے، عمار، یاسر اور سمیہ، یہ تینوں پر یہ اصرار ہے
کہ لات اور عزا کو مان لو تمہیں چھوڑ دیں گے، نہیں مانو گے توحید کا اقرار کرو گے قتل ہو جاؤ گے۔ جناب عمار یاسر نے تقیتاً وہاں پر اپنی زبان سے لات اور عزا کا اقرار کیا، جان بچ گئی۔ ماں اور باپ اپنی توحید پر ڈٹے رہے، نتیجے میں دونوں شہید ہوئے۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور کے شہید ہیں، بلکہ بعض روایتوں کی بنا پہ سب سے پہلے شہید ہیں راہ توحید کے، قربان ہو گئے۔ اب جناب عمار ہیں کہ جو بھاگتے ہوئے رسالت مآب کے پاس گریہ کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، عجیب کیفیت کے ساتھ وارد ہوئے، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہ میرے ماں باپ تو قتل ہو گئے، وہ تو یقیناً میرے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن اس سے بڑا صدمہ یہ ہے کہ مجھے ان کافروں کے خداؤں کا نام اپنی زبان پر جان بچانے کے لیے جاری کرنا پڑا۔ یا رسول اللہ، میرا تو اسلام گیا، ایمان گیا۔ حضور اکرم کے پاس اللہ کی بارگاہ سے یہ آیت شریفہ آئی کہ وَمَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، جو بھی اقرار زبان سے کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر دل انسان کا ایمان سے متاثر نہ ہو، لیکن اگر دل میں ایمان ہے، دل میں انسان کے اقرار پروردگار ہے، دل میں انسان کے توحید پروردگار ہے، زبان سے اگر کچھ اور بھی کہہ رہا ہے تو اللہ زبان کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بنیادی بات ہے، اس چیز کو ہمیں بڑی مضبوطی سے اس فرش ازا سے لے کے جانا چاہیے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، زبان کو نہیں دیکھتا۔ ہمارے دلوں میں کیا جذبات ہیں، کیا احساسات ہیں، اس کی اہمیت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اولاد اپنے والدین کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتی، زبان نہیں بول رہی ہے، لیکن دل ہے جو ماں کی محبت سے لبریز ہے۔ اللہ زبان کو نہیں دیکھتا، دلوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور ادھر سے بھی ہے، ہمارے دلوں میں دشمنان اہل بیت کی نفرت بھری ہونی چاہیے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ مصلحتوں کی بنا پہ زبان خاموش رہے گی، اس سے بہتر لفظ میں نہیں ادا کر سکتا، لیکن دلوں سے نفرت ہونی چاہیے، یہ دین کی بنیادوں میں ہے۔ اچھا، ایک جملہ اور کہتا چلوں، آج تھوڑا سا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کمیونیکیشن میں مشکل ہو رہی، پھر بھی میں اور آسان کر کے ایک لفظ کہہ دیتا ہوں۔ امت مسلمہ ہم پر اعتراض کرتی ہے کہ ہم تقیہ کرتی ہیں، اور عجیب ہے ہم سے زیادہ جب وہ گھر جاتے ہیں تو تقیہ کرتے ہیں۔ اب لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہم تقیہ کرتے ہیں تو بتا کے تقیہ کرتے ہیں، وہ تقیہ کرتے ہیں تو اس میں بھی تقیہ کرتی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ یہ امت مسلمہ سب جہاں کہیں مشکل آتی ہے تقیہ کرتی ہے، لیکن ہم پہ اعتراض ہے کہ ہم دین چھپاتے ہیں، ہم تقیہ کرتے ہیں، ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل سے کچھ کہتے ہیں، جبکہ نظام الہی میں انسان کے دل کی اہمیت ہے، زبان کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ایک دوسری بات، دوسرا مرحلہ طے ہو گیا۔ اب آئیے، یعنی تقیہ دین اسلام میں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اور اگر یہ تقیہ نہ ہوتا تو آپ یقین جانیں اسلام کے ابتدائی دور میں کوئی ایک مسلمان نہ بچتا، یہ سب کو مجبوراً تقیہ کرنا پڑا، اور یہ قرآنی حکم ہے۔ البتہ اب ظاہر ہے کہ جن کو اعتراض کرنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآنی حکم صرف مکے کے لیے تھا، مدینے کے لیے نہیں تھا۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مدینے تک تھا جب حیات پیغمبر تھی، اور اس کے بعد حیات پیغمبر کے بعد یہ حکم اٹھا لیا گیا۔ ان تفصیلی بحثوں میں نہیں جانا ہے، تقیہ ہے اور رہے گا۔ اور دنیا کچھ بھی کہے، جب ہمارے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرما دیا کہ تقیہ دین کی بنیاد ہے تو بھی ہے، پھر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا۔ مجھے یہاں کی خبر نہیں ہے، دنیا کے بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جن علاقوں میں شیعوں کو، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو اپنی آئیڈینٹی چھپا کے نوکری کرنی پڑتی ہے، بہت سے علاقے ہیں۔
وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بتاتے کہ میں شیعہ ہوں اور ضرورت بھی نہیں ہے. نہیں بتاتے کہ میں جعفری ہوں, نہیں ضرورت بھی نہیں ہے. نہیں بتاتے کہ میں امام حسین کا عزادار ہوں, ضرورت بھی نہیں ہے. بہت سارے اوقات ایئرپورٹس کے اوپر انسان نہیں بتاتا کہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں. یہ جو تقیہ ہے یہ دین کی بنیادوں میں ہے. لیکن اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کی جو قربانی ہے, اس قربانی میں یہ تقیہ نہیں لایا جا سکتا تھا. کیوں؟ یہی جواب ہم کو تلاش کرنا ہے اور بات کو مکمل کرنا ہے. کچھ موقعوں پر تقیہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ان میں سے ایک موقع وہ ہے کہ جس موقع پر انسان کو کسی دوسرے کو قربان کرنا پڑے اپنی جان کو بچانے کے لیے. میں مثال دے دوں. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو قتل کیا جانا ہو اور وہ اس موقع پر تقیہ کرے کہ مثلا میں نہیں, جرم اس نے کیا ہے, میں نہیں, مثلا یہ دین اور مسلک اس کا ہے, اس کے بچ جانے سے اس کی جان چلی جائے گی, یہ تقیہ نہیں ہو سکتا. تقیہ اپنی جان بچانے کے لیے ممکن ہے لیکن دوسروں کو قربان کر دینے کے لیے تقیہ نہیں ہو سکتا. تو یہ مورد بھی میدان کربلا میں نہیں تھا. اس کے باوجود کہ تقیہ کا مورد آ سکتا تھا, میرے آقا نے میدان کربلا میں تقیہ نہیں کیا. سب سے پہلی بات تو جو میں نے شروع میں کہی تھی پھر دوہرا دیتا ہوں کہ امامت کو ہم مشورہ نہیں دیتے, امامت کے سامنے تسلیم رہتے ہیں. امام کا فیصلہ امامت کا فیصلہ ہے, امام کا فرمان اللہ کا فرمان ہے, امام کا بیان اللہ کا بیان ہے. وہاں میرے مشورے کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے تھا. یہ کام کوئی بھی امامت کو قبول کرنے والا کبھی نہیں کر سکتا. ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے جب سرکار وفا جیسی عظیم شخصیت کبھی مشورہ نہیں دیا ہے امام حسین کو. بہت بڑی بات ہے. علم کا سمندر تھے سرکار وفا. آئے گی گفتگو آئے گی. سرکار وفا کی شجاعت کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی صفتیں ہیں. ان میں سے ایک صفت علم ہے, اور جب انسان کے اندر علم آ جاتا ہے تو معمولاً سامنے والے کے سامنے خاموش نہیں بیٹھتا. لیکن اس کے باوجود کہ امیر المؤمنین نے علم دیا ہے, سرکار وفا نے کبھی مشورہ نہیں دیا ہے آقا حسین کو. یہی فرق ہے اصحاب رسول اور اصحاب امام حسین میں. اصحاب رسول مشورے دیتے تھے, اصحاب حسین تسلیم ہو رہے تھے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. آئیے میں آپ کو لے کے چلوں کہ آقا کو میدان کربلا میں یہ تقیہ کیوں نہیں کرنا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت شریفہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 71, یہ آپ اپنے پاس اگر اس سوال کا جواب کبھی دینا پڑ جائے تو اس آیت شریفہ کو یاد رکھیے گا. بڑے ضرورت کی, بڑے موقع پہ کام آنے والی آیت شریفہ ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ قرآن مجید صاف طور پہ کہہ رہا ہے وَمَنِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. ترجمہ کیا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر اسلام میں یہ حق باطل کے سامنے تسلیم ہو جائے, حق باطل کی پیروی کرنے لگے, یا اپنے لفظوں میں کہہ دوں میں کہ یہ حق باطل کی بیعت کر لے, کیا نقصان ہوگا؟ جان بچ جائے گی, ایک فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ کیا نہیں, جان بچنے کے فائدے کو نہ دیکھو, اس کے نقصان کو سنو. نقصان کیا ہے؟ لفسدت السماوات, سارے آسمان تباہ ہو جائیں گے. سماوات ہے, ایک سما نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ سما سنگولر ہے, سماوات پلورل ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ ایک آسمان, کہا سارے آسمان تباہ ہو جائیں گے. اور کون تباہ ہوگا؟ والارض, زمین تباہ ہو جائے گی. اور کیا تباہ ہوگا؟ ومن فیہن, اور جتنی چیزیں زمین اور آسمان کے درمیان ہیں
وہ تمام چیزیں مٹ جائیں گی، نہ یہ پہاڑ بچے گا، نہ یہ درخت بچیں گے، نہ یہ چرند پرند بچیں گے، نہ یہ انسان بچے گا۔ اب آپ سمجھے میدان کربلا میں حق اور باطل کا آمنے سامنے ٹکراؤ ہو رہا ہے، یہ یزید امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، وہ باطل کا نمائندہ ہے جو حق کے نمائندے حسین سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ حق کے نمائندے سے بیعت کا مطالبہ کرنا یہ حکم قرآنی کے خلاف تھا۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تقیہ کر کے خود کی جان کو بچانا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تقیہ کر کے اولاد کی جان کو بچانا ہے، تقیہ یہ نہیں ہے کہ اپنے اس تقیہ کے ذریعے سے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تقیہ کے ذریعے سے اپنے بھائی، اپنے اہل حرم کے سب عزت و ناموس کو بچانا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین حق کے نمائندے ہیں، حق کا نمائندہ کبھی بیعت کے سامنے تسلیم نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر ہو جاتا تو نہ آسمان بچتا نہ زمین بچتی، نہ ان دونوں کے درمیان کچھ باقی رہ جاتا۔ اب آپ متوجہ ہوئے امام حسین نے خود کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے اہل حرم کو اسیر ہونے دیا، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ امام حسین کی قربانی کے ذریعے سے زمین بچ گئی، امام حسین کی قربانی سے آسمان بچ گیا، امام حسین کی قربانی سے سورج بچ گیا، امام حسین کی قربانی سے چاند بچ گیا، امام حسین کی قربانی سے انسان بچ گیا۔ اب آپ متوجہ ہوئے حسین نے خود کو قربان کر دیا، کائنات کو زندگی عطا کر دی ہے۔ نعرہ حیدری، بر محمد وآل محمد صلوات۔ یہ قربانی ایک فرد کی نہیں ہے، اس امام کی قربانی ہے کہ جو حق کے نمائندے ہیں۔ اور اسی لیے ایک جملہ اور کہتا چلوں کہ سرکار سید الشہداء کی قربانی نے ان سب کو زندگی دی ہے۔ یہ میں ذاکری نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ میں اپنی لفظیں نہیں استعمال کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی آیہ شریفہ ہے۔ اگر باطل کے سامنے تسلیم ہو جائیں کچھ باقی نہیں بچے گا۔ یہ سب امام حسین کا صدقہ ہے، یہ سب آقا کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم زمین پہ بیٹھے ہیں۔ یہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ یہ فلک کے اوپر چاند نمودار ہو رہا ہے، سورج نمودار ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، سب کچھ امام حسین کا عطیہ ہے۔ سنیں آپ، ایک انسان، یہی تو کہتے نا کہ امام حسین کا غم کیوں منایا جا رہا ہے، سن لیں یہ بھی۔ ایک انسان بالکل جاں بلب ہے، بالکل اس کے بدن سے روح نکل رہی ہے، کیوں؟ پیاسا ہے، شدید پیاس ہے۔ الحمدللہ آپ تو جس موسم میں آج کل ہیں اس موسم میں پیاس کا احساس نہیں ہوتا۔ گرم علاقوں میں جا کر دیکھیے، کبھی کبھی آدھا گلاس پانی زندگیاں عطا کرتا ہے۔ جہاں بھلا بھائی بالکل دنیا سے جا رہا ہے، کیا پانی نہیں ہے اس کے پاس؟ آپ گئے دوڑ کے اس کے لیے پانی لے کے آئے، اس نے پانی پی لیا، پانی اسے مل گیا، اس کی رگوں میں دوبارہ یہ خون دوڑنے لگا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ اس کی جو جان جا رہی تھی وہ 10 سال مزید زندہ رہ گیا۔ اب یہ انسان کہ جس نے پانی پلایا ہے اس انسان کو ہمیشہ تھینک یو کہے گا، شکریہ کہے گا، وہ کہ جس کو نئی زندگی مل گئی ہے۔ اور اگر یہ زبان سے نہ کہے تو رگوں میں دوڑنے والے خون کے ایک ایک قطرے کے ذریعے سے شکریہ بجا لایا جائے گا۔ تم تھے جس کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں، تمہاری وجہ سے میری آنکھ زندہ ہے، تمہاری وجہ سے میری زبان چل رہی ہے، تمہاری وجہ سے میرے کان سن رہے ہیں، تمہاری وجہ سے میرا دل دھڑک رہا ہے، تمہاری وجہ سے میرا دماغ کام کر رہا ہے۔ اس کے معنی ہے جو زندگی دے دیتا ہے اس کی ہمیشہ شکریہ کی استحقاق کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لفظیں آسان کر دوں، جو زندگی بچا لیتا ہے اس کا ہمیشہ شکریہ بچا لایا جاتا ہے، اور اگر زبان سے شکریہ نہ کیا جائے تو بدن کا ایک ایک حصہ شکریہ بچا لاتا ہے۔ بس مجھے کہنے دیجئے، امام حسین نے صرف ہمیں آپ کو نہیں بچایا ہے، امام حسین نے تو کائنات کو بچایا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ کائنات میں جب تک سورج نکلتا رہے گا حسین کا شکریہ کہے گا، جب تک چاند دکھائی دیتا رہے گا حسین کا شکریہ کہے گا، جب تک ملائکہ موجود ہیں حسین کا شکریہ ہوتا رہے گا، جب تک انسانیت باقی ہے حسین کا شکریہ رہے گا، جب تک کائنات رہے گی ذکر حسین ہوتا رہے گا۔
اب آپ سمجھے یہ یا حسین کتنا قیمتی ہے. یا حسین تو سب کو کہنا چاہیے. یہ صرف ہمارا اور آپ کا حق نہیں ہے بلکہ ساری بشریت کو یا حسین کہنا چاہیے. بشریت کو زندگی دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ذکر ہوتا ہے وہ امام حسین کا ذکر ہوتا ہے. کسی بھی دوسرے مذہب کے کسی بھی پروگرام میں بقیہ قومیں شامل نہیں ہوتی. لیکن میں جس ملک سے آ رہا ہوں اس ملک میں بہت ساری جگہوں پر تعزیے شیعوں سے زیادہ غیر اٹھاتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر سبیلیں مؤمنین سے زیادہ غیر مسلمان لگاتے ہیں. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جن جگہوں پر ذوالجناح کے سامنے لا کر شربت اپنے نہیں برادران وطن ہندو رکھتے ہیں. کیوں؟ انہیں بھی ایسا. میں ابھی اتفاق سے اسی مجلس میں آنے سے پہلے میں نے پنجاب، آپ جانتے ہیں ہندوستان میں جو پنجاب ہے وہ سکھوں کا مرکز ہے. سکھ یہ ہندو مذہب سے متعلق ہیں. سکھوں نے سرکار سید الشہداء کے لیے علم مبارک نصب کیا ہے. آج آقا کے لیے ذریح مقدس کو لے کر اچھا لباس بتا دیتا ہے. آپ ان کے لباس جس کو چاہیے، میرے پاس ویڈیو موجود، دیکھ لیجیے. لباس آپ دیکھ لیجئے. سروں پہ پگڑی بندھی ہے. لباس ان کے کالے نہیں ہیں. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ امام حسین کے چاہنے والے شیعہ عزادار، نہیں، سرخ لباس کوئی شیعہ نہیں پہن سکتا. یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین کے لیے واقعاً دنیا کے گوشے گوشے میں یاد منائی جاتی ہے. میرا وقت آج پورا ہو گیا، ورنہ میں بقیہ باتیں عرض کروں گا. سرکار سید الشہداء کی یاد کس طرح سے منائی جاتی ہے انشاءاللہ گفتگو آئے گی اگر موقع ملا مجھے. لیکن آج ایک بات کے ذریعے سے اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا. سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. اور یہ جو میں نے دنیا بھر کہا ہے بڑے احتیاط سے لفظ کہی ہے. اس میں صرف شیعہ کی قید نہیں ہے، برادران اہل سنت بھی آتے ہیں، سکھ مذہب والے بھی آتے ہیں، ہندو مذہب بھی والے بھی آتے ہیں، اور خود عیسائی مذہب والے تو ماتم کرتے ہوئے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ان کی انجمن ہے باقاعدہ. کہ امام حسین کی بارگاہ مختلف ہے. کیوں؟ جیسے جیسے انسانیت قوی ہوتی جاتی ہے امام حسین کا احسان سامنے آتا جاتا ہے. ورنہ معمولی بات نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ یہی دونوں ملک ایک تھے. اس وقت جو ہندوستان کو آزادی دلائی ہے کیا نعرہ بلند کیا تھا؟ یہی تو کہ میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی راہ پر چلتے ہوئے اپنے اس ملک کو غیروں سے آزاد کراؤں گا. جہاں انسانیت کو پریشانی محسوس ہوتی ہے وہ امام حسین کی رہبریت میں آ جاتا ہے، اور امام حسین بھی اسے نجات دلاتے ہیں. امام حسین بھی اس کو بچا لیتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں آپ عرض کروں کہ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کی بارگاہ سب کے لیے پناہ گاہ ہے. سنیں گے آپ؟ میں اس لیے جان بوجھ کے کتابوں کے حوالے دے دیتا ہوں تاکہ کم از کم ایک شوق بھی پیدا ہو جائے ہمارے جوانوں کے اندر کتابیں پڑھنے کا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک مسئلہ کہ پڑھ کے چلے گئے، نہیں پڑھ کے چلے نہیں گئے. میں موجود ہوں اور یوں بھی ممبر پر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ حوالہ عرض کر دوں تاکہ اگر آپ کو کسی قسم سے تلاش کرنے کی ضرورت محسوس ہو آپ جا کے کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں. ایک بڑے عظیم الشان ہمارے مجتہد کئی دن ذکر آئے گا. مرحوم دربندی علیہ رحمت و رضوان کا ذکر کئی دن آئے گا. بڑے عظیم عالم تھے، مجتہد تھے، فقیہ تھے، مرجع تھے، اور انہوں نے اسرار الشہادہ کتاب لکھی ہے. اس کا ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں میں. بڑے جلیل القدر انسان تھے، ذکر آئے گا ان کا اور بھی بقیہ مجلسوں میں. مرحوم دربندی نے ایک واقعہ لکھا ہے. انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہ ہے ہندوستان کا، لیکن در واقع ناسخ التواریخ میں لکھا ہے حیدرآباد کا واقعہ. یہ دو کتابوں کے نام میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے.
یہ واقعہ حیدرآباد کا ہے، اور وہ گھرانہ جو آج سے 150 سال پہلے تقریباً، جب یہ دونوں ملک ایک تھے، اس وقت جو ہندوستان سے شفٹ ہوا تھا، میں 2015 میں مجلس پڑھ رہا تھا سرزمین کربلا پہ، پتہ یہ چلا کہ وہ خانوادہ آج بھی موجود ہے کربلا میں، جس کا یہ واقعہ نقل کر رہا ہوں میں۔ مرحوم دربندی علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے کہ اچھا حیدرآباد جو افراد ہندوستان سے متعلق جانتے ہیں کہ نوابین کا شہر رہا ہے، اور اکثر افراد وہ ہیں کہ جو نوابوں کے خاندان سے متعلق تھے، یہ بھی نواب کے گھرانے سے متعلق تھا، اور اس انسان کے پاس بھی کافی دولت تھی، عمر کے اس پڑاؤ میں آ چکا تھا، ضعیفی آ چکی تھی۔ اب اس نے یہ سوچا کہ مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ اب مجھے نجات مل جائے۔ وہ جو آپ نے دیکھا ہے، آپ حضرت زیارت پہ جاتے ہیں کہ ان شئت النجاح فزر حسینہ، یہ جو ہر جگہ لکھا رہتا ہے واقعیت ہے، اگر نجات چاہیے ہے تو امام حسین کے پاس آؤ۔ سب سے پوچھا کیا کریں، نجات کیسے ملے گی؟ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، علماء نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر تمہارے پاس ممکن ہے کہ تم یہ کام کر سکو تو جاؤ اپنی زندگی کا آخری وقت کربلا معلی میں گزارو، اور وہیں انتقال ہو، وہیں دفن ہو جانا۔ یہیں آپ ہی حضرات کے درمیان وہ مرد مومن موجود ہیں کہ جن کے عزیز نے مجھ سے، ابھی میں بامبے سے نکل رہا تھا تو مجھ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ قانون ہے اس لیے، ورنہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ کربلا اور عراق میں ون وے ٹکٹ لے کے جاؤں۔ بڑا قیمتی جملہ ہے، چاہتا ہے کہ وہیں، چاہتا ہے دل کہ وہیں رہ جاؤں، وہیں انتقال کروں، وہیں دنیا سے جاؤں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو سرکار سید الشہداء کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ سب نے مشورہ الگ الگ دیا تھا، علماء نے یہ مشورہ دیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں یہی کام کروں گا۔ اس نے ظاہر ہے کہ اب بچے جوان ہو چکے تھے، خود ضعیف العمر ہو چکا تھا، سب کو جمع کیا، دوست احباب اعزاء اقارب، بیوی بچے، سب کو جمع کیا، باقاعدہ دعوت کی، اس میں اعلان کیا کہ میں اب اس شہر کو چھوڑ کے کربلا جا رہا ہوں، وہیں رہوں گا، وہیں انتقال کروں گا۔ مرحوم دربندی نے لکھا ہے کہ زوجہ نے کہا کہ یہ کون سا انصاف ہے، جب دنیا تھی تو ساتھ میں رہے، جب جنت جا رہے تو اکیلے جاؤ گے؟ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ کہا چلو بھائی تم بھی چلو میرے ساتھ۔ بیٹوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا بابا، آپ جائیں اور ہم لوگ یہیں رہ جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ پھر کہا ہم سب جائیں گے۔ کہا بیٹا یہ بزنس، تجارت، کہا کچھ نہیں، جیسے یہاں کرتے وہاں کریں گے، چھوڑ دیں گے، یہاں حیدرآباد چھوڑ دیں گے۔ ظاہر ہے کہ کوئی چھوٹا، اچھا ابھی خود چلے جانا تو آسان تھا، اب سب پوری فیملی کا جانا تو بہت بڑا کام ہے۔ سارا کھیت بیچا جائے، باغ بیچے جائیں، زمینیں فروخت کی جائیں، گھر بیچے جائیں، دکان فروخت کی جائے، تجارت کو سمیٹا جائے، جن کے قرضے، جو تجارتی قرضے ہوتے سب ادا کیے جائیں، سارے مراحل، کچھ دن لگ گئے۔ سب کو لے کے سرزمین حیدرآباد سے یہ کربلا کے لیے نکلا اور گیا کربلا، اور اس زمانے میں سرزمین کربلا میں اس نے جانے کے بعد معلوم کیا کوئی گھر، کوئی زمین، پتہ چلا کہ ایک صاحب کا گھر بک رہا ہے۔ اس نے وہ گھر خریدا، اس کو اچھے سے بڑے ہی مرتب منظم انداز سے اس نے اس کو قرار دیا، یہ کمرہ کس کا ہو، وہ کمرہ کس کا ہو، یہاں پہ کون رہے گا، وہاں پہ کون رہے گا، اور باہری حصے میں اس نے جو دروازے کھلوا دیے تاکہ یہ اولاد اس میں دکان کر لے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے تجارت کرے۔ بچوں سے کہا کہ اب مجھ سے امید نہ کرنا کہ میں دکان پہ آگے بیٹھوں گا، یہ خاندان آج بھی موجود ہے کربلا میں، مجھ سے امید نہ کرنا، میں نے جتنا کمانا تھا کما لیا، میری زندگی گزارنے کے لیے میرے پاس پیسہ ہے، میں اور میری زوجہ، بس اب تم لوگ محنت کرو، مشقت کرو، تجارت کرو، دکان چلاؤ، جو کرنا ہے کرو، لیکن مجھ سے نہ کہنا کہ دکان پہ آ کے بیٹھ جائیے، میں نہیں بیٹھوں گا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ کہا جو کرنے کربلا آئے ہوں وہی کروں گا۔ کربلا میں تجارت کرنے تو نہیں آئے، میں زیارت کروں گا یہاں پہ۔ اور پھر طریقہ کار اس کا یہ تھا کہ صبح میں سرکار وفا کے حرم میں آ جاتا تھا، باب الحسین ہے، سرکار وفا کا ایک لقب باب الحسین ہے، اور اسی لیے علماء کا طریقہ کار ہمیشہ یہ رہا کہ پہلے سرکار وفا کی بارگاہ میں آ کر زیارت پڑھ کے اجازت لیتے ہیں، اور پھر آقا امام حسین کی زری کے پاس آتے ہیں۔
صبح میں آ جاتا تھا سرکار وفا کے حرم میں، دوپہر تک نماز ظہر تک وہیں رہتا تھا، نماز پڑھ کے پھر نکلتا تھا، گھر آتا تھا، کچھ دیر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد، آرام کرنے کے بعد پھر نکلتا تھا۔ اس زمانے میں دو ذریعوں کے درمیان پردہ تھا، ابھی نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگ جب زیارت پہ جاتے ہیں تو یہ پردہ درمیان میں نہیں، اس زمانے میں سرکار سید الشہداء اور جناب حبیب، سرکار سید الشہداء اور شہداء کربلا، ان کے درمیان پردہ تھا۔ اس زمانے میں آتا تھا جناب حبیب کی قبر کے اوپر، مغربین تک وہاں بیٹھتا تھا، گریا کرتا تھا، زیارت کرتا تھا، اٹھ کے آتا تھا شہداء کربلا کی زری کے پاس، اور پھر تقریباً رات تک مغربین کے بعد بیٹھتا تھا، گریا کرتا تھا اور گھر واپس آ جاتا تھا۔ اس درمیان شاید آپ نے محسوس کیا ہو کہ ایک ذات کی زری رہ گئی، جن کی بارگاہ میں کربلا آیا تھا، خود آقا ہی کی زری کے پاس نہیں جاتا تھا، گئے نہیں زیارت کرنے۔ اور ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے بہت لمبی مدت ہوتی ہے، آپ ذرا سوچیں کہ 6 مہینے کوئی امام حسین کی بارگاہ زیارت کرنے نہ جائے۔ اچھا، اس درمیان اس نے تھوڑی بہت عربی سمجھنا شروع کر دیا تھا، بولنا بھی شروع کر دیا تھا۔ لوگ ظاہر ہے کہ سب کو پتہ چل گیا کہ ہندی آیا ہے، زیارت نہیں کرتا۔ لوگ راستے میں روکتے تھے، اس کو پوچھتے تھے، پکڑتے تھے، بات کرتے تھے، کیوں نہیں جاتے زیارت کرے؟ کوئی جواب نہیں دیتا تھا، کسی کو کوئی جواب نہیں، خاموش۔ اچھا، بقیہ باتوں کا جواب دیتا تھا، کیسے ہو، خیریت ہے، گھر میں سب اچھے، سب کا جواب، بس اس بات کا جواب نہیں کہ کیوں نہیں جاتے، کوئی جواب نہیں۔ لکھا ہے مرحوم دربندی نے کہ اس زمانے کے سب سے بڑے فقیہ سید مرتضیٰ علیہ رحمت اور رضوان نجف اشرف سے زیارت کے لیے کربلا معلی آئے ہوئے تھے، اور یہ بات زبانوں سے گزرتی ہوئی ان تک بھی پہنچ گئی کہ ایک ہندی آیا ہوا ہے جو 6 مہینے سے آقا امام حسین کی زیارت پہ نہیں گیا ہے۔ بڑا تعجب ہوا کہ کوئی ایسا بھی دنیا میں انسان ہو سکتا ہے جو امام حسین کے پاس نہ جائے، بڑا تعجب۔ کیا بلاؤ اس کو؟ بلایا گیا، آیا، بیٹھا سامنے۔ سید مرتضیٰ نے پوچھا کیسے آئے ہندوستان سے؟ اس نے بتایا سارا، جتنا بول سکتا تھا، جتنی عربی۔ میں نے سب کچھ وہاں فروخت کر دیا، بچوں کے ساتھ یہاں شفٹ ہو گیا ہوں، گھر لے لیا، میں نے یہیں پہ رہنے لگا ہوں۔ کیا کرتے ہو، کیا روٹین ہے تمہارا؟ بتایا کہ صبح میں زیارت، شام کی زیارت، رات کی زیارت۔ کہ مرجع پوچھ رہا ہے تو پتہ نہیں بتانا، ساری باتیں۔ اچانک سید مرتضیٰ نے پوچھا کہ میرے جد امام حسین کی زیارت کے لیے گئے؟ چپ، خاموش، کوئی جواب نہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ زیارت پہ گئے؟ کوئی جواب نہیں دے رہا۔ سید مرتضیٰ کو ایسا لگا کہ شاید اس انسان کو امام حسین کی زیارت کی فضیلت نہیں پتا ہے۔ اب انہوں نے فضیلت بیان کرنی شروع کی کہ چوتھے امام نے یہ فرمایا، اور 5ویں امام نے یہ فرمایا، اور 7ویں امام کا یہ فرمان ہے، اور 8ویں امام کا یہ بیان ہے۔ ساری حدیثیں جو ازبر تھی سب سناتے چلے گئے، اور وہ خاموش بیٹھا ہے بالکل۔ سید مرتضیٰ کو غصہ آ گیا، ذرا سا تند لہجے میں انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کس کی تقلید، کس کی بات مانتے ہو، کس کی تقلید کرتے ہو؟ یہیں سے مرجعیت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جو ہم سب کہتے ہیں کہ ایک ایسے سے وابستہ رہو جو بہرحال ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تقلید کرنا گردن میں غلامی کی زنجیر کو باندھ لینا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے اگر ہم حدیثیں سمجھ سکتے ہیں تو پھر خود مجتہد ہو جائیں، اور اگر نہیں سمجھ سکتے تو کسی مجتہد سے وابستہ ہو جائیں۔ یا ڈاکٹر بن جاؤ یا کسی ڈاکٹر سے وابستہ ہو جاؤ، تب بیمار نہیں ہوگے۔ کس کی تقلید کرتے ہو؟ اب بولا وہ کہ حضور اگر اس دنیا میں کسی کی بات مانتا ہوں، تقلید کرتا ہوں تو آپ کی۔ اچھا، میری بات مانتے ہو؟ کہاں آپ کی بات، آپ کی تقلید کرتا ہوں۔ کہ میں تمہیں اس وقت حکم دے رہا ہوں، اٹھو، گھر جاؤ، کپڑے اٹھاؤ، چونکہ مستحب بات میں ہے، کپڑے اٹھاؤ، آؤ نہر فرات پہ غسل کرو، لباس پہنو، اور اس کے بعد جو دعائیں وارد ہوئی ہیں زیارت امام حسین کی ہر قدم پہ پڑھنے والی، ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے آج تم کو حکم دے رہا ہوں کہ میرے جد امام حسین کی زیارت کے لیے تمہیں آج جانا ہے، آج، اور کوئی چانس نہیں ہے۔ اٹھا، ظاہر کہ مرجع نے کہہ دیا تھا، اب تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا، اپنی جگہ سے اٹھا۔ مرحوم دربندی نے لکھا کہ یہ آیا اپنے گھر، بڑی
دل ناخواستہ والی کیفیت، بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا. کپڑے اٹھائے، نہر فرات پہ آیا، غسل کیا، دعائیں پڑھیں، دعائیں پڑھ کے کپڑے پہن کر یہ چلا امام حسین کی زیارت کے لیے. جملہ عجیب لکھا ہے، آج کربلا میں لوگ اپنی تجارت چھوڑ کر، دکانیں چھوڑ کر اس ہندی زائر کے پیچھے چل رہے تھے کہ دیکھیں آج ہوتا کیا ہے. یہ اکیلا آگے آگے بڑھ رہا ہے، نہ اس کے ساتھ بیٹا ہے، نہ اس کے گھر والا کوئی ہے، اور پیچھے یہ مجمع چل رہا تھا کہ دیکھیں آج ہوگا کیا. جا رہے اتنے دنوں بعد امام حسین کی زیارت کرنے، سارا مجمع چل رہا تھا. ایک ایک قدم کی دعا پڑھتا ہوا، انداز سے لگ رہا تھا کہ جیسے جا نہیں رہا ہے، کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے، بڑی مجبوری میں جا رہا ہے. اچھا مجمع کو بھی ابھی تک بڑا تعجب، بڑی حیرت کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آیا سرکار سید الشہداء کے حرم میں پہنچا. پہنچنے کے بعد ٹھیک اس جگہ پہ آ کر کھڑا ہوا کہ جو آقا کی زری کے سامنے کا حصہ ہے صحن میں بالکل. اچھا اس زمانے میں یہ جو ابھی تھوڑا سا سرداب بن گیا، یہ کھلا ہوا حصہ تھا جہاں سے سرکار سید الشہداء کی قتل گاہ، وہ مقتل بھی دکھائی دیتا تھا اگر اوپر کھڑے ہو جائیں تو. وہاں پہ کھڑا ہوا اور اب اس نے درد دل کرنا شروع کیا. کہتا ہے کہ آقا ایسا نہیں ہے کہ مجھے آپ سے محبت نہیں تھی، مجھے آپ کی زیارت کی فضیلت نہیں پتا، مجھے ایسا نہیں ہے مولا. اگر مجھے آپ کی زیارت کی فضیلت نہ پتا ہوتی تو میں اپنا وطن چھوڑ کے نہ آتا. میں تو آپ پہ قربان ہوں آقا، لیکن مولا اتنے دنوں سے جو میں آپ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکا، اس کی صرف ایک وجہ تھی. مولا میری یہ آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی. مولا میں ان آنکھوں سے آپ کی قبر کو دیکھ نہیں سکتا. مولا میں ان آنکھوں سے آپ کی قتل گاہ کو نہیں دیکھ سکتا. مولا میرا دل نہیں مانے گا. اور اس کے بعد یہ کہتے کہتے کہ احاذا مقتل ابی عبداللہ، کیا یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حسین کو قتل کیا گیا؟ احاذا مصرع ابی عبداللہ، کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حسین پہ تلواریں چلائی گئی؟ کیا یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ سکینہ یتیم ہو گئی؟ یہ کہتے کہتے سنیں گے عزاداروں برداشت نہیں کر سکا، زمین پہ گرا اور وہیں پر اس کی روح نکل گئی. وہ امام حسین کی قبر تک نہیں پہنچ سکا. ہاں اتنے عرصے کے بعد ایک زائر امام حسین کی قریب آ رہا تھا، لیکن وہ بھی برداشت نہیں کر سکا. میں کہوں گا اے آقا، جب ایک زائر کے اندر اتنی توانائی طاقت نہیں ہے کہ آپ کی معرفت کے ساتھ زیارت کر سکے، تو آخر اس بہن کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ جو تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہوئی آواز دے رہی تھی اما فیکم مسلم، کیا کوئی مسلمان باقی نہیں بچا ہے جو میرے حسین کو بچا لے؟ کیا کوئی مسلم باقی نہیں بچا ہے جو رسول کے بیٹے کو بچا لے؟ کیا کوئی کلمہ کو باقی نہیں بچا ہے جو محمد عربی کے بیٹے حسین کو بچا لے؟ زینب کی نگاہیں حسین کو دیکھ رہی تھی. کیسے زینب نے برداشت کیا ہوگا؟ ہاں کربلا کا ذکر دلوں کو بے چین کر دیتا ہے، کربلا کا ذکر دلوں کو غمزدہ کر دیتا ہے، کربلا کا ذکر انسان کو رلا دیتا ہے. لیکن ذرا انصاف سے بتائیے، جب آپ اتنا رو رہے ہیں تو جب حسین کا قافلہ کربلا پہنچا ہوگا ماں کتنا گریہ کر رہی ہوگی؟ جب حسین کا قافلہ پہنچا ہوگا امیر المؤمنین علی نے کتنا گریہ کیا ہوگا؟ جب حسین کا قافلہ کربلا پہنچا ہوگا رسول اللہ نے کتنا گریہ کیا ہوگا؟ وہ تاریخ بھی آ گئی جب مہمان کربلا کربلا پہنچ گیا. وہ مہمان کربلا کہ جو کربلا میں آیا تو تھا تاکہ اس سرزمین کربلا کو آباد کر سکے، لیکن عجیب انداز ہے، لوگ زندگی کے ذریعے سے آباد کرتے ہیں، حسین نے قربانیوں سے اس کربلا کو آباد کر دیا. قافلہ پہنچ چکا ہے. انداز یہ ہے کہ حسین نے ایک گھوڑا جو نہیں آگے بڑھ رہا تھا اس کو تبدیل کیا، دوسرے گھوڑے پہ بیٹھے، وہ بھی آگے بڑھنے پہ تیار نہیں ہے. دوسرا گھوڑا، تیسرا گھوڑا، 7 گھوڑے. اب جب حسین
حسین بدل چکے. اب یہ تو گوارا نہیں ہے کہ اپنے تازیانے کے ذریعے سے اس گھوڑے تک کو مارا جائے. یہ حسین کا عجیب کرم ہے, اپنے گھوڑے کو بھی تازیانہ مارنے پہ تیار نہیں ہے. اے آقا, یہی تازیانہ جو آپ کسی جانور کو مارنے پہ تیار نہیں ہے, یہی تازیانے آپ کی یتیمہ کو لگائے جائیں گے, یہی تازیانے اہل حرم کو مارے جائیں گے. ہاں عزاداروں, امام حسین اترے, پوچھنا شروع کیا کہ اس سرزمین کا کیا نام ہے. کسی نے نینوا کہا, کسی نے شط فرات کہا, اور اچانک ایک شخص نے کہا وَيُقَالُ لَهَا كَرْبٍ وَبَلَا, اس سرزمین کو کربلا کہا جاتا ہے. بس یہ جملہ سننا تھا. حسین زمین پہ بیٹھ گئے, خاک کربلا کو اٹھایا. ہاں ہونا محط رحالنا, یہی ہمارے قافلے ٹھہریں گے. ہاں ہونا مقتل الرجالنا, یہیں پہ ہمارے مرد ذبح کر دیے جائیں گے. اور اس کے بعد جملہ سنیں گے, یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سیدانیوں کو اسیر کیا جائے گا. امام حسین فرماتے ہیں کہ ان خیموں کو اب نصب کر دیا جائے, ہم یہیں پہ قیام کریں گے. آزاداروں, آپ گریہ کر رہے ہیں, آپ ماتم کر رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں, اس لیے کہ مہمان کربلا آ چکا ہے. آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوگا کہ سرزمین کربلا پہنچ جائیں. آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوگا کہ کربلا میں ٹھہریں, قیام کریں, وہیں کے اوپر زندگی گزاریں. لیکن سنیں گے عزاداروں, وہ چاہنے والی بہن فضہ سے کہا, اے فضہ جلدی میرے بھائی حسین کو بلاؤ. آئے حسین, اے شہزادی کیوں بلایا ہے؟ فرماتی اے بھیا حسین, کہیں اور چل کے قیام کرو, مجھے اس زمین پہ نہیں رکنا ہے. اے زینب ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ فرماتی ہیں اے بھیا, جب سے میں اس زمین پہ آ کے ٹھہری ہوں, میں اپنے خیمے میں آ کے رکی ہوں, عجیب آوازیں سن رہی ہوں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی گریہ کر رہا ہے, اور جب میں غور کرتی ہوں لگتا ہے کوئی ماں اپنے جوان کا ماتم کر رہی ہے. حسین نے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما, آئے پشت خیمہ پہ پہنچے. اے بہن زینب, تم نے پہچانا نہیں, یہ اماں زہرا. جب سے ہم مدینے سے نکلے ہیں, اماں مسلسل رو رہی ہے, اماں مسلسل ماتم کر رہی ہے. آزاداروں, حسین نے اپنی بہن کو سمجھایا, خیمے میں واپس پہنچایا. کیا احترام سے زینب کو پہنچایا, کتنے احترام کے ساتھ زینب خیمے میں آئی ہے. اے آقا, جس خیمے میں زینب کو احترام سے پہنچایا, ایک وہ دن بھی آئے گا انہی خیموں میں آگ لگے گی, سیدانیاں خیموں سے نکلنا شروع کریں گی. سن سکو گے عزاداروں, ادھر سیدانیوں نے خیموں سے نکلنا شروع کیا, دشمنوں نے نیزوں کے ذریعے سے سروں سے رداؤں کو چھینا, اور جتنے بھی سامنے بچے آتے گئے سب کو تازیانے لگائے. آئے کربلا, مہمان کربلا کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق الزہراء وأبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد. پروردگار, ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار وارث حسین کی خدمت میں ہم سبھی کی طرف سے تعزیت پیش فرما. پروردگار, حضرت کے رکاب میں ہم سب کو شہادت نصیب فرما. پروردگار, ہم سبھی کو سرکار سید الشہداء کی اس دنیا میں زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.